ایک تاثر آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اہل علم چونکہ یہاں موجود ہیں، اس میں غلطی ہوئی تو اس میں تصحیح بھی کر دیں گے۔ مسلم تہذیبی روایت کے اندر یہ جو سماج کا تصور ہے یہ بہت موہوم، مدھم اور دھندلا ہوا ہے۔ اس تہذیبی روایت کے اندر ہمیں فرد دکھائی دیتا ہے، ہمیں ریاست اور سیاسی نظم تو دکھائی دیتا ہے، لیکن سماج اس طرح سے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے اجتماعی سطح پر جو جانا ہے وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورثہ ہے اس میں فرد ہے یا ریاست ہے۔ یہ بات کہ اس ورثے میں سماج بھی پایا جاتا ہے، یہ خیال اس طرح سے قوی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آ سکا جیسے متقاضی تھا یہ تصور کہ آتا۔ چنانچہ آپ کے ہاں جو علوم ترتیب پائے، جو چیزیں سامنے آئیں، اس میں فرد مرکز بنا یا پھر نظم اجتماعی یا ریاست مرکز بنا۔ مثال کے طور پہ ہماری مسلم تہذیبی روایت میں دو ادارے بہت مستحکم ہوئے، ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ۔ تصوف کا ادارہ بعض شکلوں میں، اور آپ کا علم جو مدرسے نے جو لوگ پیدا کیے روایتی سطح پہ اور پہلے بھی۔ چنانچہ ہماری جتنی ذہانتیں تھیں، اگر آپ غور فرمائیں علوم کے پہلو سے بھی، تو ان دو شعبوں کی نظر ہو گئی، فقہ اور تصوف۔ آپ کے ہاں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے انہوں نے فقہ اور قانون میں نام پیدا کیا، غیر معمولی کنٹریبیوٹ کیا، یا پھر صوفیانہ روایت کے اندر کیا۔ غزالی و ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ اور اقبال تک اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کی روایت نے جو بڑے لوگ پیدا کیے ان کا تعلق یا تو تصوف سے تھا یا فقہ اور قانون سے تھا۔ یہ بات کہ سماج بھی کوئی قابل غور چیز ہے، کوئی توجہ کرنے والی چیز ہے، اس پر بھی کوئی کام ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کی علمی روایت کے اندر لے دے کے ایک مقدمہ ابن خلدون ہم پیش کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا میں مروج علمی روایت کے اندر سماج کے پہلو سے کوئی قابل ذکر چیز ہے، ورنہ آپ کو جو کچھ ملے گا وہ فقہ و قانون کے باب میں، ریاست و سیاست کے باب میں، یا پھر صوفیانہ روایت کے اندر فرد کے تزکیے کے حوالے سے جو بھی سلاسل وجود میں آئے اور جو بھی سلسلے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم نے جو کوشش کی وہ ہم نے فرد کو بہتر بنانے کی کوشش کی، یا پھر ایک نظم سیاسی برپا کرنے کی، اس کو پیدا کرنے کی، اس کی جدوجہد کی ہم نے۔ سماج پوری روایت کے اندر کبھی اس طرح سے مرکز توجہ اور سعی و جہد کا مرکز نہیں بن سکا۔ ریاست ظاہر ہے کہ ایک قوت نافذہ رکھتی ہے اور قانون سے چلتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اس قوت نافذہ کی حصول یا اس کے مطالبے پر مبنی تحریکیں ہم نے برپا کی، اور دوسری طرف فرد کی اصلاح کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اور کچھ تھوڑی سی ترقی کی تو تبلیغی جماعت بنا ڈالی، یا اس کی طرح کے طرز پہ ہم نے چیزیں آگے کری۔ سماج ایک نظام اقدار پہ کھڑا ہوتا ہے جس طرح سے ریاست قانون پر کھڑی ہوتی ہے قوت نافذہ کے ساتھ۔ سماج چونکہ نظام اقدار پر کھڑا ہوتا ہے اس لیے اقدار پر محنت کی جانی چاہیے تھی، وہ میں نے اب سے عرض کیا کہ اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ریاستیں تو ہماری قائم ہو گئیں، لیکن ہم مسلم معاشرت کے اندر کوئی بہت غیر معمولی ارتقا نہیں دیکھتے۔ ہمارے سماجی رویے جس کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی تھی، انفرادیت پسندی خود روایت کے اندر موجود تھی، اور پھر دور حاضر میں جو عالمگیر تہذیب اس وقت دنیا میں رائج ہوئی وہ بھی انڈیویجولزم پہ کھڑی تھی۔ چنانچہ دونوں اثرات کے اعتبار سے، یعنی آپ جب اپنے ہاں کوئی احیاء کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، یعنی آپ کے ہاں جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ کوئی غزنوی آئے گا،
وہ آ کے آپ کو، اور کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا اور آواز دے رہی ہے فلسطین کی سرزمین کی، صلاح الدین ایوبی آئے، یعنی فرد کوئی آئے گا جو سب کچھ کو بدل ڈالے گا، یا پھر وہ کوئی سیاسی قوت ہمارے پاس آ جائے گی. لہٰذا ہم نے ساری کوششیں اس کے اندر، ساری ذہانتیں اس میں لگا دیں کہ کوئی سیاسی نظم قائم ہو جائے، کوئی خلافت قائم ہو جائے، کوئی امامت قائم ہو جائے، کوئی ولایت فقیہ آ جائے. لیکن اس کے باوجود مسلم معاشرت کے نام سے کوئی چیز ہم منظم نہیں کر سکے. بہت اچھا. اور جیسے میں نے عرض کیا، پھر اس پہ سونے پہ سہاگا کہ نئی تہذیب جو عالمگیر تہذیب آئی وہ بھی ایک انفرادیت پر مبنی تھی. اس کے اندر بھی انفرادیت کی طرف رجحان تھا، جس سے وہ جو سماجی ادارے تھے وہ برباد ہونا شروع ہوئے. وہاں اس وجہ سے برباد ہوئے، ہمارے ہاں اس کی بربادی کا سبب یہ ہوا کہ ہم اپنی تہذیبی روایت کو معاشرتی سطح پر آگے نہیں بڑھا سکے. اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فنون لطیفہ کے بغیر، مثال کے طور پر، کوئی تہذیبی روایت، کوئی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ آپ کے مزاج کے اندر وہ لطافت جو انسانی تعلقات کی تشکیل کرتی ہے وہ فنون لطیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور ہماری معاشرتی روایت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ فنون لطیفہ کی کیا اہمیت رہی ہے. ہم اس کو قانون کی نظر سے دیکھا، قانون کی نظر سے اس کے بارے میں ہم نے فیصلے سنائے، اور وہ جو تہذیب کی بناوٹ کے اندر اس کا کردار تھا اس کو ہم واضح نہیں کر سکے.